اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سال 2018 مارچ کی 19 تاریخ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں حکم تھا عدلو، عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید میں بارہا 20 جگہ پہ جو حکم آیا وہ اللہ کا تقوی ہے۔ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرنا۔ ایمان کے بعد تقوی کیا ہے کہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے پڑھنا صحیح نیت سے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ایمان اگر دل میں اتر جائے تو پھر یہ تقوی بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے۔ تقوی دل میں ہوتا ہے کہ دل میں یہ بات مان لے بندہ، تسلیم کر لے اس بات کو کہ میں نے تو اب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ زبان سے مان لیا تو یہ ایمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اب مومن ہونے کے لیے، مسلمان سے مومن کا سفر طے کرنے کے لیے تقوی دل میں آ جائے، یا وہی ایمان جب دل میں اتر جائے اور انسان یہ طے کر لے کہ اب کہ میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اب انسان کا یہ صرف یہ طے کر لینا، تو جو بات وہ دل میں طے کر لیتا اصل میں وہی اس کے عمل میں ڈھلتی چلی جاتی۔ جو بات وہ زبان سے کہتا ہے اس کا عمل کے ساتھ تعلق بڑا مشکل ہوتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، کیونکہ زبان سے کچھ کہا تھا، دل میں کچھ تھا۔ تو جو شخص دل میں یہ طے کر لے کہ مجھے تو اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ اب آگے یہ تقوی عمل میں ڈھلے گا تو عمل جو ہے اس میں پھر انسان غلطی بھی کر سکتا ہے، کمزوری بھی دکھا سکتا ہے، اور اس وعدے کو کہ میں اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا اس کو توڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن جو کچھ اس نے جذبات میں آ کے، کمزوری میں آ کے، جہالت میں آ کے کر دیا، تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو شخص جہالت میں آ کے کوئی غلط کام کر دے، جہالت سے مراد عربی میں جہل جو ہے وہ حلم کے مقابلے میں آتا ہے، غصے کی کیفیت، ناسمجھی کی کیفیت۔ تو کوئی شخص ناسمجھی میں آ کے، کسی جذبات سے مغلوب ہو کے اگر کوئی غلط کام کر لے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی توبہ میرے قبول کرنا میرے اوپر لازم ہے، میں لازمی اس کی توبہ قبول کروں۔ اب انسان جو ہے وہ تقوی والا بندہ بھی زندگی میں ایسے چلتا رہتا ہے کہ دل میں وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں نے صرف اللہ کی بات مان کے چلنا۔ جب چلتا ہے راستے میں تو اسے ٹھوکریں پڑتی ہیں، نفس جو ہے اس کا وہ کہتا ہے نہیں یہ تو نے کیا چیز تسلیم کر لی، مجھے تو یہ بات پسند ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو بڑے مسائل ہیں، تو میں تو تجھے نہیں چلنے دوں گا۔ پھر شیطان بھی جو ہے وہ بازو چڑھا کے آ جاتا ہے، اچھا تو نے یہ طے کر لیا ہے تو میں ادھر کس لیے ہوں، میں دیکھتا ہوں تو کیسے کرتا ہے۔ پھر جس معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے معاشرے کا چلن ہی ہو رہا ہے، معاشرہ کہتا ہے تو کدھر جا رہا ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں تو ادھر جا رہا ہے۔ جو ہی انسان نے دل میں یہ طے کیا
اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوا کہ میں اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کروں گا، 3 دشمن کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں آپ پھر ہم دیکھتے ہیں تو کیسے کر۔ اب یہاں سے جو ہے وہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک غزوے سے واپسی پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجعنا، ہم واپس پلٹے، من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف ہم واپس پلٹ رہے۔ وہ کیا کہ یہ جو تقویٰ کے تقاضے ہیں یہ پورے کرنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور یہ بات طے کر لینا کہ نہیں میں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، اس کی نافرمانی پہ نہیں چلنا۔ یہاں سے جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ ریسلنگ ہے، ایک طرف ایک ریسلر کھڑا ہے، ایک پہلوان کھڑا ہے، ایک دوسری طرف 3 پہلوان کھڑے، اور تینوں کی اپنی اپنی خصوصیات۔ ایک تو وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا، اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ آپ کے اندر بیٹھا ہے، آپ اس کو کوئی اس طرح لات مکہ مار کے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے اندر بیٹھا ہے۔ شیطان ہے، وہ آپ کے باہر ہے، نظر نہیں آتا۔ معاشرہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے آپ کو گھیر رکھا ہے، آپ کو اندر سے، باہر سے، ظاہر سے، غیب سے چیزوں نے، دشمنوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ 3 دشمنوں، شیطان آپ کا غیبی دشمن ہے، نفس آپ کا اندرونی دشمن ہے، معاشرہ آپ کا بیرونی دشمن ہے۔ دشمن اس سینس میں کہ یہ نہیں کہ آپ معاشرے سے وہ دشمنی اختیار کریں، دشمن اس سینس میں کہ معاشرے کی روش اس سے الگ ہے جو آپ نے طے کر لی۔ آپ رائٹ سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، معاشرہ آلریڈی لیفٹ پہ چل رہا ہے۔ آپ آگے کو جانا چاہتے ہیں، معاشرہ پہلے پیچھے کو چل رہا ہے۔ اور معاشرے کی مثال، آپ کی اور معاشرے کی مثال ایسے ہے کہ معاشرہ دریا ہے اور آپ اس کے اندر کی مچھلی ہے۔ معاشرہ پانی ہے اور آپ اس کے اندر مچھلی ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں معاشرہ مجھ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیسے؟ اور پانی ایک رخ پہ بہہ رہا ہے اور آپ کو اس کے مخالف رخ پہ بہنا ہے۔ یعنی ذرا ایک تقویٰ کا سینیریو آپ ڈیولپ کریں کہ یہ کہہ دینا، اور قرآن مجید میں تو یہ بھی کہہ دیا، آخری فتویٰ یہ بھی دے دیا کہ اس قرآن سے بھی فائدہ صرف تقویٰ والے اختیار حاصل کر سکیں گے، ہدایت صرف تقویٰ والوں کو ملے گی۔ آیا یہ لوگوں کے لیے، لوگوں میں سے جو تقویٰ اختیار کیے ہوں گے ہدایت وہ پائیں گے، باقی لوگ ہدایت بھی نہیں پا سکیں گے۔ یہ بیسک کوالیفیکیشن۔ تو ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اور یہاں کہ ایک جگہ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسے کہ اس کے تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس پہ تو صحابہ کرام خود ڈر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ تو بہت ہی خطرناک آیت آ گئی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو جتنا اس کے تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، تو حق کون ادا کرے گا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، جواب پھر اللہ کی طرف سے آیا، اور جواب آیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اگر تم اپنی استطاعت کے مطابق سارا زور لگا دو گے تو حق ادا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ ہماری استطاعت کے مطابق جب ہم کر لیں گے تو حق ادا ہو جائے گا، ورنہ حق کا جو پیمانہ اگر وہ اس تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب استطاعت میں بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بھائی جس طرح جب مرضی آئی کر لیا، جب مرضی آئی نہیں کیا، نہیں۔ استطاعت تو یہ نہیں، استطاعت تو یہ ہے کہ اپنا سب کچھ لگا دینا، ٹوٹل لگا دینا۔ کسی نے اس کو مثال سے واضح کیا کہ اگر مجھے جو ہے حکم ہو جائے کہ آسمان کو ہاتھ لگاؤ، یہ حکم ہو اللہ کی طرف سے کہ آسمان کو ہاتھ لگاؤ، تو اب میں کیا کروں گا؟ میں زمین کے اوپر کی سب سے اونچی چوٹی پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، پھر اپنا ہاتھ اونچا کر لوں گا، پھر خود پنجوں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر اللہ کو کہوں گا اللہ یہ میری استطاعت ہے۔
اس سے آگے تو میں نہیں کر سکتا، کہ جو سب سے اونچی جگہ مجھے ملی میں اس پہ آ گیا، اپنا ہاتھ بھی میں نے اوپر اٹھا لیا اور اپنے پنجوں پہ میں کھڑا ہو گیا، اس سے اوپر میں جا ہی نہیں سکتا، اے اللہ ادھر تک میں چھو سکتا ہوں، اس کو استطاعت کہتے ہیں۔ تو تقویٰ کے لیے یہ سارا معاملہ کرنا کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں، تو تقویٰ کا حق ادا ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور عدل کرو گے تو تقویٰ کے قریب چلے جاؤ گے۔ اب مسئلہ تقویٰ کا ایک اور بھی ہے، ہمیں تقویٰ اختیار کرنے میں ایک دھوکہ یہ بھی لگ جاتا ہے کہ ہم متقیوں والی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ عام معاشرے میں کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کیا انہیں ٹوپی پہنی ہوتی ہے، عمامہ پہنا ہوتا ہے، پگڑی پہنی ہوتی ہے، سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، اوپر واسکوٹ پہنا ہوتا ہے، داڑھی رکھی ہوتی ہے، بعض جو زیادہ آگے چلی جائیں تو انہوں نے زلفیں رکھی ہوتی ہیں، ایک پرنا سا مونڈے پہ ڈالا ہوتا ہے، بالکل جو دور سے نظر آئے تو پتہ چلے یہ ایک دینی آدمی آ رہا ہے، یہ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی آ رہا ہے۔ تو بھائی آپ نے تو پرہیزگار آدمی کی شکل اختیار کر لی، ٹھیک ہے، شکل بھی ایک چیز ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کی اہمیت تب ہے کہ جب آپ اندر سے بھی متقی ہو گئے نا۔ اب اندر سے متقی ہوئے نہیں، باہر سے شکل اختیار کر لی، یہ تو دھوکہ ہو گیا۔ اور یہ جو باہر سے متقی کی شکل اختیار کر لینا یہ لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے آپ پہ، ٹھیک ہے کر لیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، لیکن اندر سے متقی ہوئے نہیں اور اوپر سے متقی والی شکل اختیار کر لی، یہ تو دھوکہ ہے۔ نیک لوگ، عام متقی لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں تو چلو میں بھی ٹوپی پہن لیتا ہوں، میں بھی جو ہے وہ سارے وہ والے حالات، داڑھی بھی رکھ لیتا ہوں، سارے معاملات کر، تو متقیوں کی ایک تسبیح بھی پکڑ لیتا ہوں ساتھ ہاتھ میں، تو لوگ کہیں گے تو صاحب بہت نیک ہیں، لوگ تو یہ کہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان اللہ خبیر بما تعملون، لوگ تو کہہ دیں گے نیک ہے، اللہ کو ساری خبر ہے کہ تم کر کیا رہے ہو اصل میں۔ یہ تو تم نے تقویٰ کا روپ دھار لیا، تقویٰ کا روپ دھارنے سے کیا فائدہ ہو؟ تمہارے عمل میں جب تک تقویٰ نہیں آیا، تمہارے دل میں جب تک تقویٰ نہیں آیا، تقویٰ پہلے دل میں آتا ہے پھر وہ عمل میں ڈھلتا ہے، عمل میں آنے کے لیے 3 دشمن ہیں، ان دشمنوں سے لڑنا پڑتا ہے، یہ جنگ ساری زندگی جاری رہتی ہے، اس میں بندہ اکثر ہارتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر چلتا ہے، یہ تقویٰ، یہ پوری زندگی کا پروگرام ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کا یہ مفہوم کر لیتے ہیں اللہ سے ڈرو، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے، معاذ اللہ کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اس بات سے خوف کھاؤ کہ تم اللہ کے نافرمان بنو اور قیامت کے دن تمہارا نام اللہ کے نافرمانوں میں سے لکھا جائے اور تم نافرمانوں کے ساتھ اٹھو اور تمہارا حشر نافرمانوں کے ساتھ، اس بات سے ڈرو تم۔ یہ تو بڑی ذلت والی بات ہے، یہ تو بڑی ناکامی والی بات ہے۔ تو اس میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے عدل کرنا۔ عدل کرو، یہ تمہیں تقویٰ سے قریب لے کے جائے گا۔ اب یہ عدل کیسے کرے؟ یہ عدل تو اتنی کڑوی چیز ہے، یہ اپنے اوپر ہی آ کے پڑ جاتا ہے، نقصان کر دیتا ہے اپنا۔ ایک بہت بڑے عالم دین مفسر قرآن، ان کا میں قصہ پڑھ رہا تھا، عبد الماجد دریابادی، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر ماجدی۔ تو ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کے والد کا جھگڑا ہو گیا، مقامی جو زمیندار یا جاگیردار تھا ان کے مقابلے کا اس کے ساتھ، کوئی زمین پہ جھگڑا ہو گیا۔ تو جھگڑا ختم نہ ہو تو اس مخالف دشمن نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو فیصلے کے لیے لائیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا مان لیں گے، فیصلہ ٹھیک ہے، تمہارے میرے درمیان جھگڑا ہو گیا تو تمہارا جو بیٹا ہے ماجد، عبد الماجد، اس کو لے کے آئیں گے۔ تو عبد الماجد کو لے کے آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا، فیصلہ اپنے باپ کے خلاف کر دیا، ساری زندگی والد ان سے ناراض رہا۔ تقویٰ کی تو بڑی مصیبت یہ ہے
تقویٰ میٹھا تو نہیں ہے، تو بہت کڑوا۔ اب ساری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے والد کی ناراضگی مول لے لی۔ وہ بتاتے ہیں کہ والد جو ہے ساری زندگی مجھ سے ناراض ہے۔ کیوں؟ دشمن نے یہ کہا تھا، ان کے دشمن نے، کہ فیصلہ تیرے بیٹے سے کروائیں گے، اور بیٹے نے یہ طے کیا تھا کہ عدل کروں گا، اور عدل پڑتا تھا باپ کے خلاف۔ تو عدل تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ جو میٹھی میٹھی ہو، آپ ہمیشہ آپ ہی کے حق میں پڑھے، ہمیشہ آپ ہی کے ذات کے حق میں پڑھے۔ نہیں نہیں، یہ تو خلاف پڑتا ہے ہمیشہ۔ اس کا کیا کریں؟ ایک نیکوں والے کپڑے پہن لینا، نیکوں جیسی ٹوپی پہن لینا، ماما باندھ لینا، تسبیح رکھ لینا، زبان سے کچھ سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ کہہ دینا، اور بڑے اس انداز سے چلنا، نہیں نہیں، عدل کرنا، یہ تقویٰ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے بھی کہ میں اصل میں حق میں ہوں یا نہیں، میرا بھائی حق پہ ہے یا نہیں، لیکن کیا کریں بھائی، خاندان، بھائی، والدین، اپنی ذات، ان کے خلاف کون فیصلہ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو پھر تقویٰ کے قریب کوئی نہیں جائے گا۔ یعنی ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو اگر اعتدال نہیں کرو گے تو تقویٰ سے دور ہو جاؤ گے، عدل نہیں کرو گے تو تقویٰ سے دور ہو جاؤ گے۔ جتنے اچھے تم نے کپڑے پہنے ہو، سفید رنگ کے پہنے ہو، لمبی داڑھی رکھی ہو، سب کچھ کیا ہو، عدل نہیں کیا تو تقویٰ سے دور ہو۔ تو واتقوا اللہ، دیکھو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ عدل ایک کرینہ ہے، اور بھی چیزیں ہیں تقویٰ کے لیے۔ بنیادی طور پہ یہ طے کر لینا دل میں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ تقویٰ ہے بنیادی طور پہ۔ اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کے 3 دشمنوں کے ساتھ۔ وہ آپ کو اس راستے پہ جو صراط مستقیم ہے، اس راستے سے اٹھا کے ادھر اور ادھر پھینکتے رہتے ہیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے جب طے کیا کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے، تو اب آپ بار بار اٹھتے ہیں، کپڑے جھاڑتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کپڑے جھاڑتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ یہ تقویٰ ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ جہاد اکبر اس کو کہا کہ ہر وقت آپ کی 1 2 3 فائٹ چل رہی ہے۔ ایک آپ ہیں، 3 دشمن ہیں، بڑے طاقتور دشمن، سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو، اور ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ ٹاکرا چل رہا ہے، اور ساری زندگی چلتا رہے گا، کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، آخری سانس تک یہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے۔ یہ تقویٰ ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، اقبال نے کہا، چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب یہ میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پہ لرزہ طاری جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ لا الہ کے راستے کی مشکلات کیا، کہ دانم مشکلات لا الہ را، لا الہ کے راستے کی مشکلات کا مجھے پتہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں، میں لرز اٹھتا ہوں۔ یہ ہے تقویٰ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔